جرمن قوم اور جرمن سرزمین پہ میرے پاکستانیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، بچوں، جہاں جہاں سے آپ چل کے آئے، اس گنہگار کو عزت دی، آپ سب کا تہ دل سے میں مشکور ہوں۔ آپ کا مجھ پر، میری قوم پر، میرے ملک پر احسان ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 اگست سن 2019 انشاءاللہ آج کا دن جتنے بچے یہاں سٹیج پہ آئے، قوم کی یہ بیٹی جو یہاں پہ جو صرف اپنی عمر میں صرف 4 دن پاکستان رہی، باقی عمر دیار غیر میں گزاری، سلام ہے اس بچی کے والدین کی تربیت کو، سلام ہے اس قوم کی بیٹی کو، سلام ہے آپ کے دل میں جو محبت ہے، جو درد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا اللہ کے محبوب کے بعد پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی مثال شاید پاکستان میں بھی نہ ملے۔ سلام ہے آپ سب کی عظمتوں کو۔ آج آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ دور دور سے چل کے آئے ہیں، آپ پروفیشنل ہیں، اپنی محنت پہ آپ نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ آپ کی عظمت، آپ کی شجاعت، آپ کی غیرت کو، آپ کی خودداری کو سلام ہے کہ جب اپنے ملک میں کچھ نہیں ملا، اندھیرے تھے، اندھیرے 71 سال تک، ابھی بھی کچھ لوگ اندھیروں کی طرف قوم کو ڈالنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے زندگی اور موت کے بیچ کی راہ اپنائی، موت کے ساتھ کھیل کے مختلف طریقوں سے یورپ اور مڈل ایسٹ اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی آباد ہوئے، زیرو سے سٹارٹ کیا، سختیاں سہی، تانے سنے، اذیت کاٹی، درد کی وہ داستانیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ نے جان کو ترجیح نہیں دی، اپنے خواہشات کو ترجیح نہیں دی، پیچھے اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو، اپنے پیاروں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے والدین کو، اپنے رواج کو، اپنے دستور کو، اپنے خاندان کو، اپنی جان سے جڑی ہوئی ہر چیز کو عزت دی، ایک ایک ٹکا کمایا، پاکستان بھیجا، یہاں پہ بھوک کاٹی، ان کو عزت دی۔ اس لیے آج آپ کو پاکستان نے عزت دی ہے، اس لیے آج پورا پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو عزت دیتا ہے، آپ پر فخر کرتا ہے، آپ پاکستان کی عزت ہو۔ آپ دلائل پہ بات کرتے ہو، آپ رٹی رٹائی باتیں نہیں سنتے، آپ محنت کش ہو، آپ نے دیار غیر میں عزت کمائی اس لیے کہ آپ نے جو غیرت ہے، آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے دنیا کو حیران کیا ہوا ہے۔ امریکہ میں ہندوستان کتنا بڑا ملک، ہندوستان کا وزیر اعظم آتا ہے، ہندوستان کی آبادی دیکھیں، اور 15,000 کے قریب لوگ آتے ہیں پورے ہندوستان کے امریکہ میں۔ پھر پرائم منسٹر پاکستان جاتا ہے عمران خان، امریکی صدر حیران، امریکی کانگریس حیران، امریکہ کا میڈیا حیران۔ کیوں حیران؟ اس لیے نہیں کہ لوگ زیادہ آئے، اس لیے حیران ہے کہ جب یہ قوم جس کا نام ہے پاکستان، جو 27ویں رمضان سے جڑا، جس کی نسبت کلمے سے ہے، جس کی روزے محشر کے دن، جس پر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فخر کریں گے، ان کو جب حلالی لیڈر ملتا ہے، جس گھر کا باپ غیرت مند ہو، جس گھر کی ماں غیرت مند ہو، وہ بھوکا پیاسا
پیاسی رہ لیتے ہیں, اپنے بچوں اور گھر کی عزت بناتے ہیں. پھر جب عمران خان امریکہ گیا تو دنیا حیران ہوئی, ایسے پاکستانی نکلے کہ ہندوستان, امریکہ, یورپ, پوری دنیا حیران ہے. اور یہ آپ سے وعدہ ہے, آپ سے نہیں, اس رب سے وعدہ ہے عمران خان کا اور اس کی ٹیم کا, کہ آج دنیا گنگاری امریکہ اور یورپ کی, چین کی, انشاءاللہ 10 سال بعد یہ میری آنکھیں دیکھ لیں, یہ میرا چہرہ دیکھ لیں, جھوٹے منافق ریاکار پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. 10 سال بعد دنیا پاکستان کی مثال دے گی انشاءاللہ. آپ دلائل پہ بات کرتے ہیں تو آج دلائل سے گفتگو ہوگی. یہ کسی محلے یا کسی ایسی جگہ کا جلسہ نہیں جہاں پہ صرف باتیں ہوں گی, بلکہ عملی طور پہ آپ کو دلائل کے ساتھ تمام چیزیں بھی بتائی جائیں گی. میرے پاکستانیوں, پہلے شروع کرتے ہیں جرمن قوم سے. میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان, 72 سال کا پاکستان, 14 اگست, پھر ہندوستان 15 اگست, پھر کشمیر, پھر دنیا, پھر آپ کی اور پاکستانیوں کی مستقبل اور عزت کے حوالے سے تمام اقوام عالم اور دنیا کی امن کے حوالے سے آج ساری باتیں ہوں گی. لیکن میں شروع کروں گا جرمن قوم سے, جس ہستی نے خواب دیکھا پاکستان کا. انہوں نے 3 چیزوں کو بڑا اٹھایا. ایک اٹھایا خود ہی کو, ایک مجھے اور آپ کو مثال دی کہ عقاب اور شاہین بنو. تیسری چیز اس دھرتی ماں جس پر میں اور آپ کھڑے ہیں, جرمن قوم سے بڑے متاثر تھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. اس قوم کی مثال کیا ہے؟ اس قوم پر جب نشیب و فراز آیا, اس قوم کی غیرت کو سلام ہے کہ قوم ایک ہوئی اور جرمن قوم نے دنیا کو حیران کیا. اور حیران ایسے کیا کہ آج یورپین یونین, وہ فرانس, وہ جرمنی, وہ انگلستان, وہ ہالینڈ, وہ بیلجیم, جو ایٹ اے ڈریگن اسٹرانگ تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, آج یورپین یونین میں ایک ہے. اور اس کے پیچھے ایک قوم, اور اس قوم کی بیٹی اور ماں کو, اینجلا مرکل کو سلام ہے کہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے اور دنیا کو حیران کیا ہوا ہے. اب سنیں, اسی کے ساتھ اٹلی ہے. اٹلی میں ویٹیکن ہے. میں نے قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی سورہ رحمان کی, اللہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں, میں رب المسلمین نہیں, رب اہل تشیع نہیں, رب دیوبند, رب بریلوی, رب کسی حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافی. میں کسی ایک خاص قوم, علاقے, قبیلے کا رب نہیں ہوں. رب ہوں تمام مخلوقات کا, تمام جہانوں کا. تو میرے جو مسیح بھائی ہیں, چاہے وہ کیتھولک ہیں, چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہیں, چاہے وہ یہودی بھائی بہنیں ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب اور سوچ, چاہے وہ ہندو مت ہیں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ جس سوچ اور فکر کے ہیں, ان کے لیے آج جرمن کے اس ہال سے میسج یہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی ٹیم ایک بات کرتی ہے کہ تمام مذاہب, تمام آسمانی کتابیں, چاہے وہ انجیل ہے, چاہے وہ تورات ہے, چاہے وہ زبور ہے, چاہے وہ قرآن ہے, چاہے وہ گرنتھ ہے, چاہے وہ ویدا ہے, آج کا یو این چارٹر, یو این سے پہلے لیگ آف نیشن کا چارٹر, ہیومن رائٹس اکراس دا گلوب, ایک چیز سارے مذاہب, تمام سوچ, تمام فکر ایک چیز کو پروموٹ کرتی ہے, اس کا نام ہے انسانیت. تو اٹلی کے حوالے سے جب سیرین, عراقی اور اسی طرح لیبین مہاجرین یورپ کی طرف سمندروں کو چیرتے ہوئے, جانوں کو کے نذرانے دیتے ہوئے قتل و غارت ہوئی, ڈوبے,
ذلیل اور رسوا ہوئے, کسی نے سہارا نہیں دیا. پوپ نے تمام کرسچن کمیونٹی کو کہا کہ ایک ایک یتیم بچہ اپنا لو. ہم پوپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے دل میں درد ہے. اسی طرح اینجلا مورکل کا میں پرسنل فین ہوں. کیوں؟ یہ مثال تو مسلمانوں کی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت بی بی عائشہ, حضرت ام کلثوم, یہ تمام حضرت بہت بڑی مثالیں ہیں اور مسلمان کی شان تھی. لیکن آج جرمن قوم کی بیٹی اور ماں نے ایک میسج دیا جو کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, جو ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک انہوں نے کہا کہ جرمن قوم گواہ رہنا ان مہاجرین کی مدد کے لیے. مکہ اور مدینہ نزدیک تھے لیکن جرمن قوم ان کو پناہ دے رہی ہے. دوسری چیز انہوں نے آپ کو اور مجھے کہا کہ ہندوستان میں ہندو برادری لاکھ سے زیادہ ان کے خدا ہیں لیکن وہ ایک مٹھی ہیں. اور اے مسلمانوں, تمہارا تو ایک اللہ ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک قرآن ہے, کیوں تقسیم ہو؟ آج جب جرمنی آنا تھا, ادھر مت جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر مت جاؤ. کتے کھانے والے, سور کھانے والے, مینڈک کھانے والے, بلیاں کھانے والے, کیڑے مکوڑے کھانے والے, کاکروچ کھانے والے عزت دار ہو گئے اور کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری پہ نعرے لگانے والے آج دست و گریبان ہیں. مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے, مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے, مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. کرسمس آتی ہے, مسیح بھائی 100 روپے کی چیز 30 میں کر دیتے ہیں. کپر یہودیوں کی عید آتی ہے, 100 کی چیز 20 پہ کر دیتے ہیں. مسلمان جو جنت اور دوزخ کی باتیں کرتا ہے, جو کہتا ہے میں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ماننے والا ہوں, 100 روپے کی چیز 500 1000 میں کر دیتا ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا راستہ اپنا لیا؟ مسلمان تو کہتا تھا کہ میرا ہونے کا یقین رب سے ہے اور رب کے محبوب امام الانبیاء کی سنتوں سے ہے. ہم تو غیروں کی عورتوں اور بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھتے تھے, ہم تو اوروں کی مدد کرتے تھے, ہم تو دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے تھے, اللہ کے محبوب کی امتی سمجھتے تھے, اللہ کے مخلوق سمجھتے تھے, ہم ان سے پیار کرتے تھے. ہم اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے حیا سے, اپنی عزت سے ان کے دل جیتتے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں؟ ابھی حج ہوا, عمرے, صدقات, خیرات, تہجد, فجر, 5 وقت نماز, میلاد, ختم قرآن, اللہ جی آج صدقہ دینا ہے, خیرات دینا ہے, آج فلانا کرنا ہے. کیوں مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں. آج مسلمان جب اس وقت نہ کھانا تھا نہ پینا تھا, پیوند پہ کپڑوں میں پیوند لگانے والے مسلمان اصحابہ کرام اور آل محمد ظالم کے دربار میں کھڑے ہوتے, ان کے دربار کانپنے شروع ہوتے. آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان حق کی بات نہیں کر سکتا؟ آج کیوں خاموش ہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے, 10,000 بچیوں سے زیادہ بالجبر زنا ہو گیا, کتنے لوگ شہید ہوئے, کیا کیا نہیں ہو رہا؟ کیوں دنیا خاموش ہے اور مسلمان کیوں خاموش ہے؟ مسلمان کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے تو لیڈ کرنا تھا, ہم نے دنیا کے لیے مثال بننا تھا. آج امام کعبہ, آج امام مسجد نبوی, آج امام قبلہ اول, تمام مدرسوں, مساجد, مساجد, امام بارگاہ, خانقاہوں میں تمام بجلی, جنریٹر, گیس, موبائل, وہ دوائی جو استعمال کرتے ہیں, بنانے والا تو مسلمان نہیں غیر ہے. تو آج مسلمان کدھر گیا؟ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. اور اے میرے پاکستانیوں, اے میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں, 2 دن کی زندگی ہے, گزر گئی.
کتنے سال اور جئیں گے؟ 15 سال، 20 سال، 25 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال جی لیں گے، آخر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نہ ہو کہ جس طرح آل محمد حضرت امام حسین کہتے رہے کہ ہم آل محمد ہیں، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، جس طرح انبیاء کرام کہتے رہے، نوح علیہ السلام 950 سال کہ مدد کے لیے آؤ، کوئی نہیں آیا۔ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم کہیں کہ اللہ میں تو مسلمان تھا، میں نے تو فلانا کیا۔ یہ نہ ہو کہ ہماری عبادتیں، ہماری تمام وہ صدقات خیرات ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں، کیونکہ اللہ کو اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ تو آج پاکستانیوں عہد کرو کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ اگر ہم نے جانوروں کی طرح، مثال ایک جانور طاقتور کمزور پر حملہ کرتا ہے، جتنا کھا سکتا ہے کھا لیتا ہے، باقی اور جانوروں کے لیے چھوڑتا ہے۔ اس سے چھوٹا کمزور، اس سے کمزور، کیڑے مکوڑے وہ کھاتے ہیں۔ ہم نے لوٹ مار کی وہ حدیں پار کر دی کہ آج آپ جاؤ مسلمان اور پاکستان کے پاسپورٹ کو اور مسلمانوں کو لوگ شک سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ آپ کی اور میری بات کو لوگ کیوں نہیں سنتے؟ کیوں ہم خاموش ہیں؟ کیا 57 اسلامی ممالک پونے 2 ارب مسلمانوں میں کوئی ایک شخص نہیں تھا جو اٹھ کے دنیا کو بتاتا کہ فریڈم آف وائس، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اللہ کے محبوب کی گستاخی مت کرو؟ کیوں چپ رہے؟ ہم دنیا 2 جمع 2 4 میں چل پڑے۔ تعلیم بیسڈ آن ایکومولیشن آف ویلتھ، اچھی ڈگری، اچھی یونیورسٹی، اچھے کالج، اچھے اسکول سے پڑھو تاکہ پھر تمہیں نوکری ملے اور دنیا میں مقام بناؤ۔ اکنامک سسٹم بیسڈ آن ایکومولیشن آف ویلتھ، 2 جمع 2 4۔ سوشل سسٹم، اچھی جگہ سے بیٹی کا رشتہ کراؤ، پیسے والے سے تعلق جوڑو، بیٹی دو بیٹی لو اور دنیا میں جیو اور عزت کماؤ، دولت کماؤ۔ کیا مسلمان کا یہی زندگی کا مقصد تھا؟ مسلمان تو اس کی نفی کا نام تھا۔ مسلمان تو اوروں کے لیے جیتا تھا، مسلمان تو اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بناتا تھا، مسلمان تو بھوکا رہتا، اگلے کو کھلاتا تھا۔ آج مسلمان اگلے کا حق کھا رہے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے آج ناراض ہے۔ کیوں دنیا آپ کی بات نہیں سن رہا؟ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ ہر ادارے کی طرف دیکھیں، لوٹ مار۔ جب ایک باپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری بیوی، میری بیٹی اور بیٹے اور میرے گھر کی عزت کو وابلہ نہ سمجھے، ان گھروں کی عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ملک اللہ رب العالمین ہے، جو ملک اپنے ملک کو اپنا نہ سمجھے، اس قوم کی شرم و حیا کے جنازے نکلتے ہیں، وہ غیروں سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آج پاکستان بھیک مانگ رہا ہے، سود پہ قرضے لے رہا ہے، آج پاکستان پریشان ہے۔ اذان ہے؟ نہیں ویسے
सब्सक्राइब है। ठीक है। ये किन साहब के मोबाइल से अजान बज रही है? जरा प्लीज आप खड़े होंगे। ये अजान किसने बजाई है अपने मोबाइल से? आपने बजाई है? हाँ? देखिए जी, जब भी आज आपसे, मैं सिर्फ यहां इसलिए नहीं आया कि मैं तस्वीरें बना के और यूरोप का चक्कर लगा के वापस चला जाऊं और खुश हो जाऊं। अल्लाह मुझसे पूछेगा, आपके साथ दिल की बात नहीं करूंगा तो ना आपकी सोच बदलेगी और ना हमारा मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता बदलेगा। जब आसान हो, मैं आलिम नहीं हूं, मैं उलमाए कराम के पांव के खाक के बराबर नहीं। जब आसान हो और कोई बात करे और हंसता रहे, उसका मतलब यह है कि जब उसका मरने का वक्त आएगा उसको अल्लाह कलमा नसीब नहीं करेगा। हम दुनिया के हो चुके हैं, दुनिया के इक़्तिदार वाले आ गए, उनके आगे झुकते हैं। खालिक से फॉर ग्रांटेड लिया हुआ जी बख्शे जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, ये जो आपको मैंने मिसालें दी, बाकी कौमों ने अपनी गलतियों से सीखा और आज दुनिया में, अफ्रीका में अगर बच्चे भूख से मर रहे हैं, अगर वहां पे पोलियो वैक्सीनेशन है, सेहत और इंसाफ और तालीम की बात होती है, तो यूरोप और अमेरिका उनकी मदद करते हैं। मुसलमान का खासा था, हमने उसकी कदर नहीं की, हमने औरतों को हकूक दिए, हमने इंसानों को इज्जत दी। ह्यूमन चार्टर, इमामुल अंबिया का आखिरी खुतबा हम भूल गए। आज दुनिया में कहती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गुर्बत मुकाओ, औरतों को हकूक दो। आज हमें दुनिया कहती है मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, और मेरा और आपका हर पल अल्लाह और अल्लाह के महबूब और अल्लाह की मखलूक और माँ बाप और बहन भाइयों के लिए था। हम उस्ताद को रूहानी बाप समझते थे। क्या हुआ? क्यों हमसे ये चीज चली गई और गैरों के हाथ में चली गई? आज आप यूरोप के पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, मिसालें यूरोप की देते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आज यूरोप ने उसको मास्टर किया। यूरोप में, अमेरिका में लोग एक एक आयत पर पीएचडी कर रहे हैं, एक एक आयत पर, हर मसलक के उलमाए कराम पर पीएचडी कर रहे हैं, दरूद शरीफ पर पीएचडी कर रहे हैं। आज यूरोप और अमेरिका में आसमानों को मुसख्खर कर लिया है। आर्टिफिशियल ज़लज़ला, आर्टिफिशियल बारिश, दुनिया की जमीन और समंदर और रेगिस्तानों के तय को बता देती कि अंदर क्या है, और मुसलमान किन चक्कर में है। हाथ इधर बांध रहे हो, हाथ इधर बांध रहे हो, हाथ खुले छोड़े, काला पटका क्यों पहना हुआ है, सब्ज पटका क्यों पहना हुआ है, शलवार ऊपर है कि नीचे है, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, मुझे लेक्चर मत दो, मुझे ज्यादा पता। ओ मेरे भाई, अगर आपको पता होता तो आपके साथ अल्लाह और अल्लाह के महबूब का ताल्लुक है, आपके साथ अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रस्सी जुड़ी हुई है। आज गैर जो आपको मार रहा है, चाहे वो कश्मीरियों को मार रहा है, चाहे वो रंगीनियन को मार रहा है, मुसलमान को फलस्तीन में जो मारा जा रहा है, उसको कहते हैं किधर है तुम्हारा खुदा, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? तो इसलिए नहीं आता कि मेरा किरदार सही नहीं है, मैं दुनिया की तरफ तवज्जो दे चुका हूं, मैं पैसे में डूबा हूं। मेरे भाई कारून, फिरौन, हमान, दौलतों वाले किधर गए? मेरे भाई हजरत बिलाल हबशी, काला काले का बेटा, गुलाम दर गुलाम, वो हमेशा ता क़यामत जगमगाता रहेगा। हुर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मदद के लिए आता है, ता क़यामत जिंदा रहेगा। नेल्सन मंडेला, काला काले का बेटा, इंसानी हकूक के लिए और तमाम
یہ جو ریشیس اپروچ ہے اس کی نفی کا نام کون ہے؟ نیلسن منڈیلا. ادھر آ جائیں مدر ٹریسا. میرے بھائیوں، آج عمران خان اور نئے پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. ہم نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ. لا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، آخری پیغمبر اور نبی، اور نبوت ختم. یہ اس کو قرآن نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو. عمران خان کیا کہتا ہے؟ عمران خان کہتا ہے کہ جب آپ کا ہونے کا یقین رب سے اور رب کے محبوب امام الانبیاء کی سنتوں سے نہیں ہوگا، آپ کی دنیا نہیں بدلے گی. عمران خان کہتا ہے کہ جب آپ بت پرستی کرو گے، پیسے والے کے، رتبے والے چالے چلو گے کہ اس کے ساتھ تعلق بنا لوں تاکہ مجھے ووٹ مل جائے، اس کے ساتھ اقتدار میں ڈھیلے کروں، اور چور کے ساتھ چوری کرو گے، تو اللہ روز محشر کے دن جن کے ساتھ نسبتیں بڑھاؤ گے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ سود میرے اور میرے محبوب کے خلاف اعلان جنگ ہے. عمران خان کہتا ہے کہ بھوکے اور پیاسا رہ لیں گے، خوددار قوم بنیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے. آخری دفعہ جو ہم نے سود مانگا ہے، ہمیں 9 سود پہ جو قرضہ لیا ہے، 9 ماہ ہم آپس میں بیٹھتے رہے کیبنٹ میٹنگ میں. ایسے حالت تھی 6-6 7-7 گھنٹے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ غیبی خزانے کھول دے. میرے پاکستانیوں 14 دن کا پاکستان کے خزانے میں پیسے تھے. ہم پہ اگست میں حکومت نے، پرائم منسٹر نے چارج لیا. دسمبر میں ہم نے قرضوں پہ سود کی ادائیگی دینی تھی. لوگ سوچ رہے تھے کہ پاکستان بکر جائے گا، خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. میرا رب کہتا ہے کہ جب تمہارے ہونے کا یقین مجھ سے اور میرے محبوب سے ہوگا، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے میرے آگے سجدہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح دریائے نیل میں راستہ دوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں بحفاظت رکھوں گا، یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں، نوح علیہ السلام کی طرح سیلاب اور دریا میں بچاؤں گا. اللہ وہی اللہ ہے. عمران خان کہتا ہے کہ جس نے پاکستان کے ساتھ خیانت کی، جس نے پاکستانیوں کو بیکاری بنایا، جس نے پاکستان کی تذلیل کی، جس نے پاکستان کے پاسپورٹ کی تذلیل کی، جس نے پاکستان کو کسی حوالے سے ذلیل اور رسوا کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے اور ان کو مثال بنایا جائے. یہ وہ نیا پاکستان ہے. اور عمران خان ایک اور بات کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، میں ہیومن ڈگنیٹی پہ کام کروں گا، امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھوں گا. میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ 1 سال میں تبدیلی کیوں نہیں آئی. ہم یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی مثال، وہ جی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی. میں ایئرپورٹ پہ گیا وہی حالت تھی، روڈوں پہ گیا وہی حالت تھی، کچھ نہیں بدلا. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک امام الانبیاء کی 23 سال نبوت کی زندگی مثال دی ہے. منطق اور دلائل پہ بات ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت 40 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو نوازا تو بالجہر نمازیں اور مسجدوں میں آذانیں نہیں ہوتی تھی، چپ چپ کے نماز پڑھتے تھے. میرے بھائیوں، مکہ فتح نہیں تھا، مسلمان کو مارا جا رہا تھا اور اس کو رسوا کیا جا رہا تھا. مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی، پیاروں کو چھوڑا گیا، کیا کیا نہیں ہوا حضرت بلال حبشی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ. 23 سال نبوت کی زندگی میں پہلے دن مکہ فتح نہیں ہوا. ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. ایک ماں چاہے کہ مجھے اولاد اللہ بیٹا دے دے اور حافظ قرآن بن جائے، پہلے دن نہیں بنے گا. یورپ پہلے دن نہیں بنا تھا، پہلے دن آپ بھی وہ نہیں تھے. چل چل کے محنتوں سے آئے ہیں.
پاکستان کا راستہ انہوں نے اندھیروں میں اور دو نمبریوں میں رکھا تھا. ہم نے اللہ سے مدد کی, دعا کی, لوگوں نے مذاق اڑایا. 23 سال کی محنت کے بعد اللہ نے ہمیں موقع دیا. تو آج پاکستانیوں سن لیں, پاکستان آج ٹریک پر الحمدللہ. وہ لوگ جو پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے, امریکہ سے لے کر, امریکہ کہتا ہے کہ طالبان اور افغانستان کے امن کے حوالے سے عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہے, یعنی پاکستان سے. چین, یورپ, پوری دنیا, عراق اور لیبیا کے مہاجرین کی مثال ترکی 40 لاکھ پناہ گزین. آپ کی قوم کی غیرت کو دیکھیں. 40 سال سے افغان مہاجرین 28 لاکھ کے قریب. میرے اور آپ کے بچوں کے گلے کٹے, میرے آپ کے مسجدوں, مدرسوں, امام بارگاہوں, خانقاہوں میں روڈوں پہ دھماکے ہوئے. 70,000 سے زیادہ ہمارے فوجی شہید ہوئے. کتنا کچھ نہیں ہوا, لیکن پاکستانی قوم نے کہا کہ یہ مدینہ امام الانبیاء کی سنت ہے مہاجرین کو پناہ دینا. یہ کچھ بھی کر لیں, افغانستان میں پاکستان کے خلاف کچھ بھی ہو, یہ میرے کلمے والے مسلمان بہنیں بھائی ہیں. ان کی عزت اور ان کا احترام ہم کریں گے. ہمیں اپنی نیت ملے گی, ان کو اپنی نیت ملے گی. آج دنیا حیران ہے. عمران خان کیا کہتا ہے, ان کی تذلیل مت کرو. کیبنٹ میٹنگ میں منسٹرز کو کہتے ہیں کہ اپنی منسٹریوں میں عام آدمی کے لیے کیا کام کر رہے ہو. پھر اسی طرح بیوروکریٹ سے ملتے ہیں کہ پاکستانیوں کی تذلیل مت کرو. پھر جب وہ جیلوں میں پاکستانی جن کے پاس اقامے نہیں تھے ان کو ذلیل کیا گیا, ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. آج سعودی عرب میں, عراق میں, مڈل ایسٹ میں, قطر میں, یو اے ای میں, عمان میں, بحرین میں, یورپ میں, اور تو چھوڑی دنیا میں مسلمان جہاں پہ ہے. اب وہ ڈپلومیٹس جو ایمبیسیوں میں سوئے تھے, جو 2 جمع 2 4 میں لگے تھے, پیسے کماتے تھے, پاکستانیوں کی بات نہیں سنتے تھے, پاکستانیوں کی تذلیل کرتے تھے. اب عمران خان کہتا ہے کہ تم اور ہم سب پاکستان کے عوام کے نوکر ہیں, تم ان کی خدمت کرو گے ورنہ تمہیں مثال بنایا جائے گا انشاءاللہ. اب کوئی پٹھان, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی گلگت بلتستانی, کوئی آزاد کشمیر کا, کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی مسلمان, کسی مذہب, کسی علاقے, کسی زبان, کسی مسلک, کسی سوچ سے نہیں پرکھا جائے گا. اب ایک سوچ ہے, وہ کیا ہے؟ ایک اللہ, ایک امام الانبیاء, ایک قرآن, ایک قبلہ, ایک سب زلالی پرچم پاکستان, اور ایک پاکستانی انشاءاللہ. وہ جو تھانوں میں جو غریب کو ذلیل کیا جاتا تھا, زمینوں پر قبضے ہوتے تھے, وہ جو بڑے بڑے لوگوں کے سائے میں لوگوں کو لوٹتے تھے, عمران خان اس کی نفی کا نام ہے. وہ جو لوگ اسٹیٹ لینڈ پر قبضہ کرتے تھے, غریب سگریٹ کے ساتھ پکڑا جائے جیلوں میں جاتا ہے, ایک بچہ روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے, دوسری طرف چوروں کے آگے جھکا جاتا ہے. عمران خان کا اللہ سے اور آپ سب سے وعدہ ہے کہ انسان کے ساتھ تو آپ دھوکہ کر سکتے ہو, رب کے ساتھ نہیں ہوتا. تو میرے پاکستانی عمران خان کہتا ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو, میرا کیبنٹ ممبر کیوں نہ ہو, میرا گھر کا فرد کیوں نہ ہو, کرپشن کرے گا, چوری کرے گا, دھوکہ کرے گا, میرے رب کی قسم ہے, میں نے جان اللہ کو دینی ہے. عمران خان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ محتاج ہے. تمام حکمران محتاج ہیں, ہم تمام انسان محتاج ہیں اس رب کے. عمران خان کہتا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم سارے محتاج ہیں تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ پاکستانیوں کی اب کوئی تذلیل کرے انشاءاللہ. اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. اور 5 سال میں 1 سال تقریباً گزر گیا, ہم نے سود کی ادائیگیوں میں
آپ کو آج پاکستانیوں آج گھر کا بجٹ جب ہماری ماں بہن بیٹی بناتی ہے, شوہر کماتا ہے تو ایک ایک روپے کا اور یورو کا حساب لیتا ہے لیتی ہے. پاکستان 18,000 کی کم و بیش قریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں, 22 کروڑ میں, اندازہ کریں. اسپتالوں میں جائیں گالیاں دیتے ہیں, بیڈ پہ دو پڑے. تھانوں میں جائیں انسانیت سوز مظالم. اسی طرح کسی ادارے میں جائیں گالیاں دیتے نکلتے ہیں. اپنے کاروبار ہیں, ایم این اے اور ایم پی اور منسٹر کو بلانے کے لیے بکرے کاٹتے ہیں, بڑی بڑی شادیاں کراتے ہیں, 15 ڈشز دیتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان سال میں تک آپ کو سمجھانے کے لیے 4 کروڑ ٹیکس جمع کرتا ہے. 4 کروڑ میں 2 کروڑ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں. سنیں آج پاکستانیوں, 2 کروڑ رہ گئے. 18ویں آئین کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ہر صوبے کو 100 روپے میں 59 سمتنگ صوبوں کو چلے جاتے ہیں. 2000 کروڑ جو ہیں اس سے کے ساتھ 200 300 اور ملا لیں 2300 صوبوں میں چلے جاتے ہیں, تو منفی 300 ہو گیا. 637 ارب اور پیسے لینے پڑتے ہیں. منفی 637 سے پاکستان اپنے گھر کا بجٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی فوج کو کوئی مدد نہیں ہے, فوج کا ڈیفنس بجٹ ابھی نہیں ہے. ابھی ناگانی آفت آ جائے, تنخواہیں ہو, وفاق کے ساتھ پیسہ ڈیولپمنٹ صوبوں کو پیسہ دینا وہ نہیں ہے. انہوں نے ظلم کی انتہا کی, قوم کو یہاں تک مقروض کیا, اور 30,000 ارب کی جو قرضے ہیں جس کا بھی ایک ایک بائی کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں, مجبوراً پاکستان کو قرضے لینے پڑتے ہیں. ٹیکس لوگ نہیں دیتے. جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے ملک کیسے چلے گا؟ قرضے لیں گے تو اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کین ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ. مقروض اپنی آزادی کھو دیتا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں, اس کی بہن بیٹی کو کہتے ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے. سود میں لوگ گھر گروی کرتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کیا بنے گا پھر؟ تو عمران خان کہتا ہے اقتدار ایک رب کا اقتدار تا قیامت ہے. میں کسی کے ساتھ چور دروازے ملوں گا نہیں, کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کروں گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مفاہمت سے 5 سال مجھے پورے کرنے دو پھر آپ کو. ہم نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا, چاہے 1 دن کی حکومت ہو چاہے 2 دن کی حکومت ہو. ایسی حکومت کرنی ہے کہ غیروں کو بھی پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے. آج دنیا کہتی ہے کہ عمران خان کی حکومت میں کسی کو معافی نہیں. آج اکاؤنٹیبلٹی, جن کو لوگ ڈرتے تھے, جیل غریب کے لیے بنے تھے, غریب کو رسوا کیا جاتا تھا, آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے تھے آج کدھر ہے میرے بھائیوں؟ خدا کے لیے انسان کی بت پرستی نہیں. عمران خان جب تک حق کے لیے کھڑا ہے ہم سب سر قربان کر دیں گے, اس حق میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب وقت کا اقتدار کا بادشاہ قوم کو لوٹے, قوم کا دشمن ہو, اللہ کرے اس کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ ہو, یہ میرے اللہ اور اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ ظالم کے آگے پھر کھڑے ہو جاؤ. ہم نے ظالم کے آگے کھڑے ہونا ہے. یہ مت سوچو کہ یہ میرا پنجابی ہے, یہ میرا پٹھان ہے, یہ میرا ہے. حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری فاطمہ بھی ہو تو اس کو بھی سزا ملے. میرے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں, آج کشمیر کی بات دنیا کیوں مان رہی ہے؟ آج کشمیر کے حوالے سے دنیا خاموش کیوں ہے؟ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں, کون ان کا کیس لڑے گا؟ ایک کشمیر کا واقعہ سنیں, شاید اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے اور اللہ ہماری غیرت میں اضافہ کرے. 18 سال کا ایک جوان وادی میں دوڑتا ہوا
پناہ کے لیے بھاگا جا رہا تھا. پیچھے انڈین فوج تھی. ایک گھر میں گھسا. اس گھر میں ایک عورت تھی. اس کا 5 سال یا 6 سال کا ایک بیٹا تھا. وہ اندر جا کے اس نے کہا میری بہن میں مجاہد ہوں, میں کشمیری ہوں, ظلم اور بربریت کے خلاف کھڑا ہوں, مجھے پناہ چاہیے. اس عورت نے کہا کہ تم مسلمان جوان بہن کے گھر میں کیسے آئے؟ اس نے کہا میری بہن, آپ میری بہن ماں ہیں, میں آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہوں, مجھے پناہ چاہیے. میرے پاکستانیوں, اس عورت نے اس کو پناہ دی. انڈین فوج آئی اس کے گھر میں. گھر کا ایک ایک کونا چانا نہیں ملا. اس میجر نے کہا کہ عورت, وہ بندہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں, تم نے اس کو پناہ دی ہے, بتا دو. اس نے کہا آپ کے گھر صاحب سب کچھ سامنے ہے, اگر پناہ دی ہوتی تو آپ ڈھونڈ لیتے. اس کو بیچ چوراہے میں چوک میں لے آئے. غور سے سنیں, ہم یہاں پہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. اتنا ٹائم نہیں کہ روڈ پہ آ کے جھنڈا اٹھا کے احتجاج ہی کر لوں. ہم, میری تصویر بن جائے, اس کی تصویر بنے, ذات کی چکر میں. اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ چوراہے میں کھڑا کر کے لوگوں نے کہا کہ بدبخت بتا دے. اس نے کہا کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو ہم مار دیں گے, بتا دو. اس نے کہا جی میرا بیٹا اور میں سب اللہ کے ہیں, گھر تم نے دیکھ لیا. میری ماؤں بہنوں اور بزرگوں, اس کے بیٹے کو ماں کے سامنے ادھر کن پٹی پہ گولی مار دی. وہ بچہ گرا, شہید ہو گیا. لوگ چلے, فوجی چلے گئے. گاؤں کے لوگ جمع ہوئے. اس عورت کو کہا کہ تم ڈائن ہو, ڈائن, تم نے اپنے بیٹے کو مروا دیا ہے. اس بدبخت ہو, جہنمی ہو. اس عورت نے کہا میں بدبخت اور جہنمی نہیں ہوں, میرا بیٹا 5 سال کا تھا, 13 سال بعد یہ 18 سال کا ہوتا, کیا پتہ یہ مجاہد بنتا یا نہ بنتا. آج میں نے اپنے مجاہد بھائی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. میرے بھائیوں, ایک اور واقعہ سنیں. برہان وانی جوان, بہت سارے کشمیری جوان پڑھے لکھے, بیٹیاں, سامنے سے گولیاں برس رہی ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ میری سب کچھ رہ جائے گا, میں مر جاؤں گا؟ وہ فوج کا جوان جو سیاچین پہ کھڑا ہے, بارڈر پہ کھڑا ہے, میرا ایف سی کا, میرا پولیس کا 30,000 15,000 20,000 تنخواہ ہے. تو بلوچستان کی ایک ماں کا قصہ سنیں. لیویز کا ایک جوان, ایک بیٹا شہید ہوا, 12,000 تنخواہ. کتنے یورو ہوئے 12,000؟ کتنے یورو ہوئے؟ 70. ایک بیٹا فوت ہوا, شہید ہوا, ماں نے دوسرا بیٹا بھیجا, وہ شہید ہو گیا. ماں نے تیسرا بھیجا, لیوی میں بیٹا بھیجا, وہ بھی شہید ہوا. تو میجر جنرل ندیم, میں اس وقت انٹیریئر میں تھا, میرے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے ہیں سر میں نے آج ایک ماں کو دیکھا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, مجھے آج کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہا جنرل صاحب بتائیں, اللہ خیر کرے. کہتے ہیں سر اس ماں نے پہلے 2 بیٹے شہید ہوئے تو میں گیا, تو اس دفعہ میں ڈر کے گیا کہ آج وہ ماں میرے ساتھ کیا کرے گی. کہتے ہیں جب میں گیا اس ماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے کہا جنرل صاحب میرے اگر 100 بیٹے ہوں اس ملک پر قربان ہے, ابھی میرا 4تھا بیٹا ہے اور پہلے سے میں نے کہا ہے کہ شہادت کے بغیر نہیں آنا. میرے بھائیوں, نہ بچھڑتا لیا. ہندوستان کی مائیں کہتی ہیں, وہ بھی ہماری اللہ اور اللہ کے محبوب نے کہا سب کو عزت دو, ہماری کوئی دشمنی نہیں ہندوستان سے. ہندوستان خود اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں.
ہم انہیں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم مت کرو. ہم انہیں کہتے ہیں آؤ بات کرو, آؤ دنیا کو ثالثی بنائیں. ہم کہتے ہیں دنیا یورپ اور امریکہ کے آؤ اپنے لوگ بھیجو, آزاد کشمیر میں انوائس بھیجو. جرگہ کرتے ہو, پنچایت بٹھاتے ہو, ہم بیٹھنے کے کیوں بھاگ رہا ہے؟ آج مقبوضہ کشمیر میں کتنے دن سے کرفیو ہے, کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. ہم ہندوستان کو اور 365 دنوں میں کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں. او بدبختو مودی صاحب, میں آپ کو صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمر میں بڑے ہیں. مودی صاحب آپ کو کیا پتا کہ فلسفہ حسین کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ اور شہادت تو فلسفہ حسین ہے. مسلمان تو جیتا شہادت کے لیے. مت للکارو پاکستان کو, ورنہ تمہارا وہ حال ہوگا کہ دنیا تمہیں بھول جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیں, ایک گھر, یہ پاکستان گھر ہے. سوشل میڈیا آپ کی تصویریں پاکستان تک تو خود جا رہی ہیں, یورپ میں جدھر جدھر جائیں گی پاکستان کے دشمن بھی دیکھیں گے, آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے. جب ایک گھر میں لاش پڑی ہو اور گھر کے افراد, کوئی میوزک سن رہا ہو, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہو, کوئی میچ دیکھ رہا ہو, کوئی کھانا کھا رہا ہو, وہ گھر گھر نہیں دکھتا. اگر 15 20 25 لوگ زندہ باد کریں اور باقی سوچوں میں رہے تو دشمن شیطان بھی خوش ہوگا اور پاکستان کے دشمن خوش ہوں گے. خدا کے لیے جاگے. میرے جسم کا ایک ایک بال اس وقت گلا ہوا ہے. میں کیوں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے دنیا کیا دے دے گی؟ لیکن میرا رب تو پوچھے گا نا مجھ سے. اپنے اندر کے انسان کو جگائیں, درد پیدا کریں. جس کے دل میں درد نہیں اس میں اور سور میں فرق نہیں. خدا کے لیے یہاں سے آج ایسے جذبہ جائے کہ مقبوضہ کشمیر کی میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میرے بزرگ جوان دیکھیں تو ان کی خیرت اور جذبہ اور بڑھے. وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو بالکل سوئے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر پہ اگر مسلمان سے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں نکلتا تو اس سے ہم خیر کی کیا توقع کریں گے؟ جاگ جاؤ before it's too late. Before it's too late. آج جرمنی میں آپ دور دور سے آئیں, کسی کے ذہن میں کچھ سوالات, کسی کے کچھ سوالات, کوئی کسی سوچ, کسی فکر. آج یہاں پہ دنیا کے ایجنسیز والے بھی, لکھنے والے, اس تمام چیزوں کو بھی ریسرچ کریں گے, بات کریں گے. آج پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ انسانیت ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے. انسانیت کے نام پہ مودی دبا ہے. یورپ میں جنگیں ہوئی, چرچ اور بادشاہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی, تباہیاں پھری. یورپ کے مختلف ممالک میں لڑائیاں ہوئی, قیامت برپا ہوئی. انہوں نے سیکھا, مذہب اور مسلک کے نام سے نکلے, کیتھولک پروٹسٹنٹ سے نکلے, جرمن اور انگلستان اور فرانس سے نکلے, ایک ہو گئے. اور آج کون بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ان سے انسانی یتسوز مظالم جو انہوں نے دیکھے. آج ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا امن خطرے پہ ہے. روس کو اگر ملایا جائے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو دنیا کی 50% آبادی رہتی ہے. چین
1.5-2 अरब, 1.25 अरब हिंदुस्तान, 22 करोड़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन, रूस, इन सब ममालिक की आबादी जमा करें, इसी तरह नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तो ये आधी आबादी हो जाती। आज कल तो पहले घोड़ों में लड़ाइयां होती, घोड़ों पे बैठ के, ऊंटों पे बैठ के, नेज़ों तीरों तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर बंदूक और टैंक आए, फिर मिसाइल आए, अब तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, मास वेपन्स है, अब तो बटन दबेगा तो तबाहियां फिरेगी। अब अगर कोई सोया रह गया तो दुनिया का अमन खतरे में है। आज दुनिया को बता रहे हैं कि इंसानियत के लिए, आने वाली नस्लों की बका के लिए, दुनिया के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए, मसाइब के लिए, आज हिंदुस्तान से यह पूछना चाहिए कि जब तुमने 11 यूएन रेजोल्यूशंस पर दस्तखत किए हैं, तुम कश्मीर में ये जो जुल्म कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्या मार्केट, दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है इंडिया, इस वजह से लोग खामोश हैं? हिंदुस्तान के साथ कारोबारी मामलात है इसलिए खामोश हैं? तो मेरा सवाल यह है कि आज यूरोप और अमेरिका अपने मुल्क के अंदर खैर ममालिक के पनागज़ीन आए तो सियासत बदल जाती है। आज ब्रेक्सिट का क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका का इलेक्शन पिछला मुहाजिरीन के हवाले से मुख्तलिफ खदशात के बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारा रहना मुश्किल हो गया। हॉलैंड का भी इलेक्शन हुआ 2 साल पहले, पाकिस्तान ने दरवाजे खोले हुए हैं। दुनिया में 85% मनशियात अफगानिस्तान में पैदा होती है। पाकिस्तान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन फॉर क्राइम्स एंड ड्रग कंट्रोल यूएनओडीसी की रिपोर्ट है, ये इमरान खान या पाकिस्तान की किसी इदारे की नहीं, कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे ज्यादा हर साल मुनशियात पकड़ता है। 97% प्रोसिक्यूशन रेट है। पॉपी फ्री है 2001 से। हम उस दुनिया के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं, दुनिया खामोश है। हम मुनशियात रोक रहे हैं, दुनिया खामोश है। हम मुहाजिरीन को अपनी रोटी तकसीम कर रहे हैं, हाँ, दुनिया खामोश है। क्यों खामोश है? इसलिए कि हमारे हुक्मरान पहले अपनी जेब और अपनी जात का सोचते थे, मुल्क का नहीं सोचते थे। अब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, पीस कीपिंग फोर्स में लासवाल कुर्बानियां। ओवरसीज पाकिस्तानी ने दुनिया को हैरान किया हुआ है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आवाम गैरतमंद है, लेकिन आज दुनिया को पे बैक करना होगा, दुनिया को मदद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है और देता जाएगा, लेकिन अब दुनिया को भी दुनिया के अमन के हवाले से आगे आना होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आप अपनी जात में बहुत कुछ है। आज आप एक जीता जागता एक इंसान नहीं, ग्लोबल ह्यूमन है। ग्लोबल विलेज में मत सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में काटे, पहले कुछ सालों बाद बस कहने लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ये मेरा काम नहीं। एक मुसलमान मिला और आले मोहम्मद की किताब पढ़ी, कहा कि नेवर गिव अप। मुझे बच्चों ने कहा कि मुझे कुछ लिख के दो, मैंने कहा नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत मत छोड़ो, आखिरी वक्त तक मुकाबला करो, अल्लाह आपको सरखरू करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप क्या कर सकते हैं? सुने, आपके जिस इदारे में जर्मन्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अपने किरदार से एग्जेम्पलरी एम्बेसडर बने अल्लाह और अल्लाह के महबूब और पाकिस्तान का। लोगों को बताए दलाइल से, लड़े मत, ऐसा कोई काम ना करे जिससे अल्लाह और अल्लाह के महबूब और पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता बेइज्जती हो। अपने सोशल सर्कल में इंग्लैंड का एक वाकया है। एक औरत
ایک گھر پہ بیل ہوئی, شوہر اور بیوی بیٹھے تھے, بیوی دروازے پہ آئی, پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جی باہر ایک وکیل کھڑا تھا. انہوں نے کہا جی ان کے ہسبینڈ کا نام لیا, انہوں نے کہا جی آپ گھر پہ. شوہر باہر آئے, وکیل سے پوچھا خیریت؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں. ایک عورت کا نام لیا, انگریز عورت کا. انہوں نے, یہ غور سے سنیے, ایک انگریز عورت کا نام لیا کہ انہوں نے اپنا گھر آپ کے نام کر دیا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس عورت کو جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے بچوں کو بلایا, انہوں نے کہا یہ کون سا گھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹ کی دوسری طرف ہے. جب وہ گھر دکھایا تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ جب ہمارے گھر میلاد ہوتا ہے, ہمارے گھر چھوٹی عید بڑی عید کوئی ایسا موقع ہو صدقہ خیرات, تو میں اس گھر میں محلے میں ہر کسی کو میٹھا کھانا جو بھی بنتا ہے وہ بیچتے ہیں. تو اس عورت کا جو 85 سال کی عمر تھی, کوئی نہیں تھا, اس کے گھر میں سال میں 4-5 دن اس گھر سے کوئی چیز آتی, انہوں نے اپنا گھر ان کے نام کر دیا. اب آگے سنیں, امریکہ گاٹ ٹیلنٹ, UK گاٹ ٹیلنٹ. اسی طرح جرمنی میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں, دنیا بیٹھی ہے. ایک بندہ آتا ہے کہ مجھے دنیا میں نام کمانا ہے, میں اچھا گا سکتا ہوں, پرفارم کر سکتا ہوں. جب ان میں سے کوئی آ کے اپنی تاریخ اور اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے سختیاں کاٹی ہے, تو یورپ کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, امریکہ کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. آج کے دنیا کے ظالموں نے لوگوں کو حق نہیں بتایا, میڈیا غلط بات بتاتا ہے. آج آپ کا کام یہ ہے کہ کشمیر کے مظالم ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو فوٹیجز دکھائیں, ان کو بتائیں کہ ہندوستان اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے, وہ انسانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. فورسفل کنورژن ہے, مسیحیوں بھائیوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے, مسلمان کی داڑھی کاٹی جا رہی ہے, گوشت کھانے پہ اس کو مارا جا رہا ہے, اس کے گھر کی, اس کے عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ بالجبر زنا ہو رہا ہے. یہ تو وار کرائم سے بھی خطرناک ہے. کیوں دنیا خاموش ہے؟ آپ نے اس میں رول پلے کرنا ہے. اور میرے بھائیوں, ابھی میں 2 منٹ تھوڑا سا پانی پی لوں, سانس لے لوں. یہ ایک سائر علی بگا, ایک قوم کا بیٹا ہے, پنجاب کا بیٹا ہے. اس نے قوم کی غیرت کے حوالے سے ایک سانگ گایا ہے. خدا کے لیے اس کے الفاظ ذرا سمجھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوات کے لیے جاتے تھے تو ڈفلی بجاتے تھے, جذبہ دیتے تھے. یہ ذرا سنیں کیا کہتا ہے. اس کے بعد پھر آخر 5 منٹ, پھر اس کے بعد ختم کریں گے. سائرلی بگا والا آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ جائیں نا, بیٹھے نہیں. میں ہارڈ کور قبائل اور عمران خان کا وہ ٹیم پلیئر ہوں کہ ہم نہ ہمت ہارتے ہیں, نہ بھاگتے ہیں, نہ کسی کو جانے دیں گے. یہ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ دروازہ بند کر دیں تاکہ کوئی جائے نہ. اس میں نعرہ تکبیر کی بھی آواز آتی ہے, اور جس نے نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر نہ کہا تو میں تو کچھ نہیں دیکھ سکتا, نہ کچھ دے سکتا ہوں. دینے والا اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے. تو آج پتہ چلے گا کہ کتنا جذبہ ہے, کیونکہ میں تو میرا گلا بیٹھنے لگا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. میں کہا بھی دو میرے بھائی,
آپ سے پاکستان اور کوہاٹ سے چل کے آیا ہوں. بھیک مانگ رہا ہوں کہ اس کو غور سے سنیں اور اس پہ ساتھ دیں. آپ کے گھر پہ جب دستک ہوتی ہے اللہ کے نام پہ آپ سے کوئی بھیک مانگتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں. میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں پاکستان کے لیے کھڑے ہوں اور جذبے کا مظاہرہ کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ کیسی غیرت مند قوم ہے. دین کا بے شرم جنتی ہے اور دنیا کا بے شرم کامیاب ہے. ہم دین کے بارے میں ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں ہاتھ اٹھاؤں گا کیسے لگوں گا. کیا پتا میرا رب عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے فرشتوں کے بیچ میں کہے کہ مسلمان کے اندھیرے ختم ہو گئے اور ان کی روشنیوں کا آغاز ہے. خدا کے لیے اس ذہن سے نکالیں کہ کچھ نہیں بدلے گا. انشاءاللہ یہ میرے الفاظ سن لیں, پاکستان بدل گیا اور پاکستان دنیا کے لیے مثال بن رہا ہے انشاءاللہ. آج اس میں اگر کسی اور پارٹی سے لوگ آئے ہیں پاکستان کے ملک کو بھی ویلکم کرتے ہیں, ہر سوچ کو ویلکم کرتے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ پی ایم ایل این, چاہے وہ اے این پی, چاہے وہ جے یو آئی, چاہے وہ جماعت اسلامی, چاہے جس پارٹی اور جس لوگ کی کیوں سوچ کے لوگ کیوں نہ ہو, پاکستان سب کا ہے, کشمیر سب کا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سب کے ہیں. تو آخر میں اظہر بھائی آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, جویری آپ کا, کمال بیٹی اور بہنوں, مقصود بھائی, ملک صاحب, میری بیٹی جو 2 دن سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اوپر آ جاؤ, کدھر ہے چھوٹی بیٹی, میں کدھر ہوں, سب کے لیے کلاس. اچھا ایک منٹ, یہ بیچ میں کیا سوچ رہے ہیں, بند کر دیں. خدا کے لیے جب آپ کے دروازے میں دستک دے کے بندہ مانگتا ہے تو آپ اٹھ کے چارپائی سے اٹھ کے جاتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, پھر کچھ واپس آتے ہیں دیتے ہیں. آپ کے گھروں پہ جو چل کے آئے آپ گناہ معاف کر دیتے ہیں, جو معافی مانگے. آج میں وہ مجبوراً کہہ رہا ہوں, جذبہ ہے دل میں ضرور ہے,
اظہار نہیں ہے. ایک انگلی سے آپ ایک باکسر ایک انگلی سے فائٹ کریں اس کی انگلی ٹوٹ جائے. یہ جب پنچ بنتا ہے تو پھر رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ سارے دل اور جوش سے آپ جب اس میں رول پلے کریں گے آپ کے ذہن اور دل میں اللہ رب العزت آپ سے پھر کام لینے, کیونکہ ہر کسی سے اللہ کام نہیں لیتا. اللہ ہر کسی سے خیر کا کام نہیں لیتا. اللہ ہر کسی کو خیر کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے استعمال بھی نہیں کرتا. میں حیران ہوں کہ کیا سوچ رہے. مت سوچے. ایک دفعہ میں نعرہ تکبیر کہوں گا اور کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ اور ہم سب سے راضی ہو گئے. نعرہ تکبیر پہ کہیں گے وہ بھی نہیں کہہ سکتے شروع میں اور ادھر ادھر تھوڑا, لیکن بیچ میں ذرا مجھے پتہ نہیں کیا چکر ہے. جی اولڈ جو ہے نا اولڈ گولڈ ہوتا ہے. آج اگر میرے بزرگوں کو میرے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ریسنٹلی شادی کی ہے تو میرے بزرگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو اگر کوئی ایسے بات کہی جائے کوئی کہ پاکستان میں نیا قانون آ گیا ہے تو پھر ان کا جذبہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا. یہ امید ہے جو میرے ساتھ دو چیزیں کہوں گا, چار سوری. نعرہ تکبیر پاکستان, جرمنی اور اوورسیز پاکستانیز, اس پہ آپ نے کیا رسپانس دینا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرف پاکستان کے دشمن ہیں, اس طرف جرمن کے دشمن ہیں, اس طرف آپ کی بنیاد کے دشمن ہیں اور اس طرف انسانیت کے دشمن ہیں. اب دشمنوں نے 100 میں سے 99.9% مارکس لے لیے. اب پوری امت کا اور اس محفل کے اندر جو جذبہ ہوگا اس کا مقابلہ اب سوشل میڈیا پہ وہ چیز جا رہی ہے. اب آپ پہ اگر میری بہنوں کی یہ فکر ہے کہ گھر میں کھانا بنا یا نہیں بنا, کیا ہوگا کل بچے اسکول بھیجنے ہیں, کل آپ کے ذہن میں کہ کل پتہ نہیں میں جاؤں گا ڈیوٹی پہ واپس جانا ہے, سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے. اچھا کل اتوار ہے پھر تو بہانے بھی ختم ہے. جیسے آخر میں اللہ لوگ رمضان کے شروع میں خوب عبادت کرتے آخر میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, حالانکہ عید کی نماز سے پہلے اللہ تحفے دیتا ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں. ہر کام مسلمان جذبے سے شروع کرتا ہے, بیچ میں چھوڑ دیتا ہے. خیر شروع میں جذبہ کم آخر میں دکھاتے ہیں اور اینڈ تک لے کے جاتا ہے. اب یہ اینڈ ریزلٹ یہ جو میں آیا ہوں جس پہ پیسے لگے ہیں, میری 2 منسٹریز پاکستان کے ساری کام چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہوں. آگے اٹلی جانا ہے, ہندوستان جانا ہے, کشمیر اور پاکستان اور حکومت کے حوالے سے آپ کو اعتماد میں لینا ہے. یہ جو میں لگا ہوا ہوں اور آپ سے ریکویسٹوں پہ ریکویسٹیں کر رہا ہوں, بیکاری بنا دیا اپنے آپ کو. اگر اس کا ریزلٹ اینڈ میں نہ آئے اچھا تو میرے خیال میں پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ سے بات کروں. خدا کے لیے الیکٹریفائنگ یہاں سے میسج جانا چاہیے. باقی آپ کی اپنی سوچ, اپنی زندگی جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کھڑے ہو جائیں. آپ تیار ہیں سارے؟ آواز نہیں آ رہی تو شروع والے پہ آپ تیار ہیں رائٹ سائڈ پہ؟ شکر ہے 1960 کی گاڑی چل پڑی ہے. آپ تیار ہیں؟ ابھی جب مل کے کہیں گے تو 100 کا پارا ٹوٹ جائے گا خود انشاءاللہ. اب سب تیار ہیں؟ پھر سست ہو گئے. یہ کھڑے ہو جائیں میرے بھائی, تھوڑی سی تکلیف ہے, دو باتیں, کھڑے ہو جائیں, کچھ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر. یہ دیکھیں جذبہ,
تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ کہا کہ آپ سے میرا وعدہ تھا نعرے تکبیر نعرے رسالت پھر آگے جرمن اوورسیز پاکستانی اور پھر آخر میں پاکستان پھر ختم کریں گے. اب آپ کا جذبہ دیکھتے ہیں جی. جذبات سر جی تسی دیکھیں نہیں نہ شہر دے وچ جو جذبہ دکھایا ہے سبحان اللہ کمال کر دیا ہے. میں لوگ کے پاکستانوں کے یہ فوج سے ہمارا سر بلند کر دیا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب میں نعرہ لگا رہا ہوں قاری صاحب نعرہ تکبیر عمران خان آخر میں قائد اعظم ثانی عمران خان آخر میں جن لوگوں نے حق حلال کے پیسے لگا کے یہ سب کو یقینی بنایا ہے ان کے لیے سب مل کر تالیاں. وہ لوگ جو دور سے چل کے آئے ہیں ان کے لیے تالیاں. آخر میں اپنے آپ کے لیے تالیاں بجائیں اور میری طرف سے اللہ آپ کا حامی و ناصر اور پاکستان سنیں. ابھی ایک اور نعرہ لگانا ہے جو بہت ضروری ہو گیا ہے.